بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جمعہ کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے جب تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف سعی کرو، دوڑ لگاؤ، اور وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ اذان جمعہ کے دن 2 اذانیں کہی جاتی، تو کیا پہلی اذان کے وقت ہی صحیح کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، کاروبار کو بند کیا جائے گا، یا دوسری اذان کے وقت؟ تو پہلی اذان ہوتے ہی نماز کے لیے صحیح کی جائے اور کاروبار کو بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن، تو جمعہ کی نماز کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کے شرائطوں کو بیان کیا ہے کہ جن جن شخص میں یہ شرائط پائے جائیں گے، اس پر جمعہ کی نماز فرض ہوگی۔ پہلی شرط یہ کہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ اگر ایک انسان ہے جو عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں، جمعہ کی نماز بھی اس کے ذمہ نہیں آئے گی۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام باندیوں کا دور چلتا تھا، تو غلام باندیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا، وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں، یہ شرائطوں میں یہ شرط لگائی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اسی طریقے سے مسلمان ہو، کہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، تو اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو۔ مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ مقیم بھی ایسے شہر میں ہو یا ایسی جگہ میں ہو جہاں جمعہ کی نمازوں کا قیام کیا جا سکتا ہو، ایسی جگہ میں وہ مقیم ہو۔ مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں۔ تندرست ہو، صحیح سالم ہو، تندرست ہو۔ مریض ہے تو مریض پر جمعہ کی نماز نہیں آتی۔ مریض سے مراد کہ ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں جا سکتا، جمعہ کی نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا مرض لاحق نہیں، تھوڑی بہت بیماری ہے، تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں یہ جمعہ کے لیے مانع نہیں بن سکتی۔ تو صحت مند ہو، تندرست ہو۔ اسی طریقے سے اس شخص پر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے جو تندرست، صحیح سالم ہو، بینا ہو، نابینا نہ ہو۔ نابینا شخص پر جو اندھا ہے، جو مسجد تک نہیں جا سکتا، تو یہ بھی عذر ہے، تو ایسے شخص پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی نابینا ایسا ہے جو بغیر کسی کے رہبر کے خود اپنے گھر سے نکلتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، اور بغیر کسی کے سہارے، بغیر کسی کے مدد کے وہ مسجد تک پہنچ بھی جاتا ہے آسانی سے، تو اب ایسے نابینا شخص کے لیے بھی ذمہ ضروری کہ مسجد میں حاضر ہوگا، جمعہ کی نماز پڑھے گا۔ اگر ایسا نابینا نہیں ہے تو اس نابینے پر جمعہ کی نماز نہیں آئے گی۔ تو مرد ہو، عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، مرد پر ہے۔ اگر عورت ہے، بچے ہیں، نابالغ بچے، عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی لیے عورتیں جمعہ کے دن اپنے گھروں میں جمعہ کی نیت نہیں کرے گی نماز کی۔ یہ مسئلہ بھی بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، کہ عورتیں جمعہ کے دن کیا نیت کرے گی، جمعہ کی نیت کرے گی یا ظہر کی نیت کرے گی۔
تو عورتیں اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھے گی، ظہر کی نیت سے ظہر کی نماز پڑھے گی۔ ایسے ہی جو میں نے بتایا کہ ان لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، مقیم ہے، مسافر پر نہیں، مریض پر نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسجد میں حاضر ہو گیا، جیسے کہ مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں، بیمار، بہت زیادہ ہی بیمار تھا، مسجد تک نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے سہارے سے گاڑی میں بیٹھ کر تکلیف اٹھا کر مسجد میں آ گیا، یا مسافر ہے مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لی، تو ان کے ذمے فرض تو نہیں تھا، لیکن اگر یہ مسجد میں آ جائیں گے اور جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں گے تو ان کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی بھی کچھ شرائط ہے۔ یہ تو جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے وہ شرائط میں نے بتایا کہ یہ شرط جن میں پائی جائے گی ان پر جمعہ کی نماز فرض، اور ایک جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی شرائط، تو اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ شہر ہو، یا فنائے شہر ہو، یا قصبہ ہو، دیہات اور گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب شہر کسے کہتے ہیں، دیہات کسے کہتے ہیں، گاؤں کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے بیان کی۔ ہماری نظروں میں جو گاؤں ہیں، ہم جسے گاؤں کہتے ہیں وہ گاؤں نہیں، بلکہ شہر اور قصبہ سے مراد اور گاؤں سے مراد وہ ہے کہ ایسی بستی ہو، ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر دکانیں ہیں، انسان کی ضرورت کی چیزیں انسان کو مل جاتی ہو، جہاں اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو مظلوم کی فریاد کو سنا جاتا ہو، پولیس چوکی ہو، یہ چیزیں قصبہ کہلائے گا اور شہر کہلائے گا، یہاں جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی بستی ایسی ہے جہاں اس بستی میں نہ دکانیں ہیں، کچھ مکانات ہیں لیکن وہاں دکانیں بھی نہیں ہیں، یا ایک دکان ہے، ایک دو دکان، لیکن وہ دکانیں ایسی بھی نہیں ہیں جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو، نہ پولیس چوکی ہے، نہ اس طرح کا کوئی نظام ہے جہاں کوئی کسی پر ظلم کرے، اس کے ظلم کو سنا جائے، تو شریعت کی نظر میں وہ دیہات کہلائے گا، گاؤں کہلائے گا، اس میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اس دیہات میں، اس گاؤں میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، جمعہ کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ عام طور پر علماء کرام نے، مفتیان کرام نے 2,500 سے 3,000 کی تعداد بیان کی کہ جس علاقے میں جس بستی میں 2,500 سے 3,000 تک کی آبادی ہے، وہاں پولیس چوکی بھی ہوا کرتی ہیں، وہاں حکومت کا پورا نظام بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر وہاں پہ انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی بستی اس سے کم ہے اور وہاں ضرورت کی چیزوں کا سامان بھی مہیا نہیں، ہمارے ہندوستان میں ایسی بہت سی بستیاں آپ کو مل جائے گی جو شہروں سے کافی دور ہے، جو چند جھوپڑے ہیں، چند مکانات ہیں، یا کچھ آبادیاں ہیں، وہاں ضرورت زندگی گزارنے کے اسباب بھی موجود نہیں، تو ایسے شخص پر، وہاں کے رہنے والوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وہاں کے بستی والے قریب کی شہر ہے، قریب کی شہر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے چلے جاتے ہیں تو وہاں پڑھ لے تو ادا ہو جائے، لیکن اپنے گاؤں اور اپنی بستی میں ایسے علاقے میں وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ جمعہ کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط بتائی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خطبے کا ہونا۔ اگر جمعہ کی نماز شہر بھی ہے، ایسا علاقہ بھی ہے جہاں وہ جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی، تو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط کہ خطبے کا ہونا۔ اب خطبے کے بھی بہت سے آداب اور اس کی سنتیں، اور خود خطیب کے لیے کچھ آداب و سنتوں کو بیان کیا ہے علماء کرام نے، اور بہت سی چیزوں کو سننے والے جو مصلی ہیں، خطیب کے خطبے کو سنتے ہیں، بہت سے مسائل ان کے متعلق بیان کیے ہیں۔ تو خطبے کے متعلق ضروری کہ خطیب خطبہ دے گا تو وہ عربی زبان میں ہو، اگر غیر عربی میں ہے، عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان میں، وہ خطبہ صحیح نہیں ہوگا۔ خطبے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ اس کے صحیح ہونے کہ خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ خطبہ دے تو وہ باوضو ہو، اگر بلا وضو اگر وہ خطبہ دے رہا ہے تو خطبہ ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ یہ عمل کہلائے گا، سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے خطیب اپنا چہرہ مصلی کے سامنے رکھ کر خطبہ دے، اور خطبہ دینے سے پہلے وہ ممبر پر بیٹھے گا، اور اس کے بعد اس کے سامنے اذان کہی جائے گی،
اور خطیب کے سامنے اذان کہنا سنت ہے۔ سامنے کا مطلب یہ نہیں بالکل ممبر سے قریب ہو، خطیب کے سامنے ہو، چاہے پہلی صف میں کھڑا رہے اذان دینے والا، یا 2-3 صف کے بعد، یا مسجد کے بالکل آخر میں بھی کھڑا رہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یا مسجد کے درمیان میں کھڑا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خطیب کے سامنے ہونا چاہیے۔ بعض حضرات اس طرح سے کہتے ہیں کہ مؤذن جو امام کے پیچھے کھڑے رہنے کی جگہ ان کی ہوتی ہے، مؤذن اپنی ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے اذان و خطبے کی سے پہلے اذان دے دیتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے کہ خطیب کے سامنے اذان کہی جائے۔ اسی طریقے سے خطیب جب خطبہ دے گا تو 2 خطبے دیے جائیں گے، دونوں خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے۔ اسی طریقے سے دونوں خطبے میں شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، یہ دونوں شہادتین پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھا جائے، نصیحت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی جائے، مسلمان اور سننے والوں کے لیے نصیحت کی جائے، اور دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائے، یہ خطیب کے لیے۔ اسی طریقے سے 2 خطبے کے درمیان خطیب کے لیے بیٹھنا یہ بھی مسنون ہے، وہ جب خطبہ دینا شروع کرے گا تو خطبہ دینے سے پہلے آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا خطیب کے لیے یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طریقے سے عصا کا لینا یہ بھی مسنون ہے، لیکن سنت مؤکدہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر عصا لیا تب بھی بہتر ہے، اگر عصا نہ بھی پکڑے تب بھی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، اس کو واجب کا درجہ اور فرض کا درجہ دے دینا کہ عصا پکڑنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی بہت سی بستیوں میں، علاقوں میں اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اگر کسی نے عصا کے بغیر خطبہ دے دیا تو مصلی مسجد والے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ عصا کے بغیر خطبہ دے دیا، عصا کے بغیر خطبہ دے دیا، تو عصا کے بغیر بھی خطبہ دے دیا۔ عصا پکڑنا کوئی واجب اور فرض کا درجہ نہیں، پکڑا تو اچھی بات، اگر نہ پکڑے تو بھی کوئی کراہت کی بات نہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں جو خطیب سے متعلق چیزیں، جو خطبہ سننے والے ہیں ان کے لیے کیا مسائل ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ یہ کہ جب خطیب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز میں پڑھنے سے جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو نماز میں مشغول نہ ہوں گے، کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ خطبہ یہ نماز کی طرح ہے کہ روزانہ تو ظہر کے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، جمعہ کی 2 ہی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے دوران باتیں کرنا، کسی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہے، ایسے ہی خطبے کے دوران بھی یہ تمام کام جو نماز کی حالت میں ممنوع ہے خطبے کے دوران بھی ممنوع ہے، کہ خطبے کے دوران سننے والا غور سے خطیب کے خطبے کو سنے، کوئی چیز درمیان میں نہ کھائے نہ پیے، نہ کسی سے بات چیت کرے، بلکہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بات چیت کرنے والے کو تنبیہ کی، خاموش کرایا تو وہ بھی اس نے لغو کام کیا۔ اگر ہمارے بازوں میں پڑوس میں کوئی بات چیت میں مشغول ہے تو شریعت میں وہ بھی منع کی کہ اس کو منع کیا جائے، بلکہ ہم اپنے کام میں مشغول رہیں، ہم غور سے جمعہ کے خطبے کو سنا جائے۔ آج یہ عام ماحول ہماری مسجدوں میں بنا ہوا ہے کہ ہم تو جمعہ کے خطبے میں جو کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر، پیچھے نوجوان بڑے بڑے حضرات اکثر و مسجد میں ادھر خطبہ شروع ہو رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یا اللہ کا دربار ہے، خاموش ہو جا۔ پھر بھی وہ باتیں کرتا ہے، وہ اس کو پھر کہتا ہے، پھر بھی دنیاوی باتوں میں مشغول رہتا ہے، وہ اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے لعنتیں بھیجتے، اس پر بد دعا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی معصوم مخلوق جس پر بددعا کرے، جس پر لعنت کرے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ تو ویسے ہی اللہ کے دربار میں دنیاوی باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور وہ بھی جمعہ کا دن، قبولیت کا دن اور ایسا بابرکت دن، اور خطبے کے دوران اگر باتیں کی جائے تو کتنا برا عمل ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم ہمارے علاقے کے مسجدوں کے ایسا ماحول بنائے اور ان نوجوانوں کو ہم بھی سمجھائے کہ خاموشی سے بیٹھا جائے اور خطبے کے دوران بات نہ کرے۔ تو خطبے کے دوران بات چیت نہ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے خطبے کے دوران جب 2 خطبے کے درمیان خطیب بیٹھتا ہے
اس وقت دعا مانگی جائے، کیونکہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان دو جب خطیب دو مجلس بیٹھے گا دو خطبے کے درمیان، تو اس وقت بھی دعائیں مانگی جائیں، لیکن کس طرح دعا مانگنا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے، اسی طریقے سے زبان سے نہ مانگے بلکہ دل ہی دل میں مانگے، کہ نہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ بہت سے حضرات دو خطبے کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، تو دو ہاتھ کو بھی اٹھانا نہیں ہے، زبان کو بھی نہیں ہلانا، زبان سے بھی نہیں مانگنا ہے، دل ہی دل میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اسی طریقے سے جو خطیب کے سامنے جو مؤذن اذان دیتا ہے، اس اذان کا جواب بھی دینا ہے، لیکن اذان کا جواب بھی یہاں بھی وہی اسی طرح کہ ہم زبان سے نہ دیں بلکہ دل ہی دل میں اس خطیب کی اذان کا ہم جواب دیں۔ اسی طریقے سے خطیب جب خطبے کے لیے خطبہ دیتا ہے، اس میں وہ آپ علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کی آیتیں پڑھتا ہے۔ تو میں نے بتایا یہ دو خطبے دو نماز کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی امام اپنی نماز میں قرآن کریم کی ایسی آیتیں پڑھ رہا ہے جس میں ہمارے نبی کے نام کا تذکرہ ہے، درود شریف کا تذکرہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ والی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، تو مصلی کو اپنی زبان سے درود شریف نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ نماز کی حالت ہے۔ تو وہاں پر بھی علماء کرام نے لکھا وہ دل ہی دل میں درود شریف ہمارے نبی پر پڑھیں گے۔ تو اسی طرح خطبے میں بھی اگر وہ خطیب ہمارے نبی کا نام لے رہا ہے، درود شریف کی آیتیں پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو زبان سے ہمیں نہیں پڑھنا درود شریف، دل ہی دل میں درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹھنا کس طرح سے چاہیے، تو کوئی خاص حیت نہیں سننے والے کے لیے، جس طرح بھی چاہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، خطبے کو سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مستحب لکھا ہوا ہے کہ مستحب یہ کہ بھئی جس طریقے سے تحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، جس طرح سے نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے بیٹھ کر خطبے کو سننا یہ مستحب لکھا ہوا ہے، واجب و ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اب اگر کسی کو سہولت جس طرح سے بھی ہو آسن اس طرح سے بیٹھ کے وہ سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے بعد اب اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آئے کہ امام نے خطبے سے فارغ ہو گیا تھا، وہ جماعت کھڑی ہوئی، اب یہ شخص ہے اس نے خطبہ نہیں سنا، تو اب یہ شخص کیا پڑھے گا، جمعہ کی نماز کی نیت کرے گا، زور پڑھے گا۔ تو چاہے وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائے، جمعہ کی نیت ہی کرے گا اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا، یہاں تک کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، وہ امام کی اقتداء کر لیتا ہے، امام کی پیروی کر لیتا ہے اور نیت باندھ کے شریک ہو جاتا ہے، تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ، کسی کی جمعہ کی نماز فوت ہو گئی، کسی وجہ سے کسی کی نماز جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، تو اب یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، اکیلا نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز ہو گئی، اب اکیلا نماز پڑھنا ہے، تو یہ اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اکیلے میں یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو اس صورت میں اب یہ ظہر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اگر اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔